اسپتال کے پرائیویٹ روم میں موجود وہ 8 گھنٹوں سے یوں ہی بے سود سی پڑی تھی۔ بیلا نے رو رو کر اپنی حالت خراب کر لی تھی۔ زوار خاموشی سے لب بیچے اسے تک رہا تھا۔ کمرے کے 3 سیٹر صوفے پر بیٹھا ابراہیم بے بسی سے ان دونوں کو دیکھ رہا تھا۔ شیری کے بیماری کے متعلق جاننے کے بعد ان دونوں میں سے کوئی اس کی جانب دیکھ بھی نہیں رہا تھا۔ حد تو یہ تھی کہ ان دونوں نے غصے کا اظہار بھی نہیں کیا تھا۔ سدرا بیگم بھی اس کے ساتھ ہی بیٹھی تسبیح پڑھ رہی تھیں۔ اس وقت ڈاکٹر سے چیک کر رہے تھے۔ اس کی پروگرس پہلے سے کافی بہتر تھی۔ بازوؤں پر ڈرپس لگی ہوئی تھی۔ آکسیجن ماسک کے ذریعے مصنوعی سانس لیتی اس لڑکی سے کتنی ہی زندگی جڑی تھی۔ وہ سانسیں تھی زوار ملک کی، وہ ہمت تھی بیلا افضل ملک کی۔ بیلا، ابراہیم نے ہمت کر کے ایک بار پھر اسے پکارا، جو شیری کے بازو سہلاتی بہتی آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ جب تک میری بہن ہوش میں نہیں آ جاتی میں آپ کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتی ابراہیم ملک۔ بری طرح اس کا ہاتھ جھٹکتی وہ دبی آواز میں پنکاری تھی۔ ابھی ڈاکٹر نے آپ کے سامنے کہا ہے وہ کچھ دیر میں ہوش میں آ جائے گی۔ ہمیں آپ کے لیے بہتر لگا اسی لیے ہم نے آپ سے یہ بات چھپائی۔ بیلا اس کی سوچی آنکھوں کو دیکھتے وہ عرضدگی سے بول رہا تھا، میرے لیے کیا بہتر ہے یہ طے کرنے والے آپ میرے باپ لگتے تھے۔ مجھے تو کبھی اتنا اہم سمجھا ہی نہیں آپ لوگوں نے۔ میں شکایت بھی نہیں کرنا چاہتی آپ سے، کیونکہ میرا کوئی رشتہ ہی نہیں ہے آپ سے۔ شکایت تو مجھے اس سے ہے، میری اپنی بہن سے۔ اس نے اپنی تکلیف سے لا علم رکھا مجھے، میں آپ سے شکوہ کیا کروں۔ ابراہیم نے کرب سے اسے دیکھا، کتنی آسانی سے وہ ان کے درمیان موجود اتنے مضبوط رشتے کی نفی کر چکی تھی۔ وہ اسے اچھی طرح جتا گئی تھی کہ وہ اور یہ رشتہ اس کے لیے کیا حیثیت رکھتے تھے۔ وہ لب بھیج کر اسے دیکھنے لگا جو ایک بار شیری کی جانب متوجہ ہو چکی تھی۔ زوار کے سر پر ہاتھ پھیرتے اس نے اس کے مضبوط کندھے تھپتھپاتے جیسے اسے حوصلہ دیا تھا، شفقہ گناہ نظر اس پر ڈالی اور نرمی سے اسے اپنے بازو سے اس کا ہاتھ ہٹا گیا۔ ابراہیم نے حیرانی سے اسے دیکھا، وہ اس حد تک خفا تھا اس سے۔ شیری کی تمام فائلز دے مجھے۔ ایک نظر شیری کے بے سود وجود پر ڈال کر وہ سپاٹ لہجے میں بولا۔ سدرا بیگم نے تمام فائلز اس کے حوالے کر دی۔ نرس، ان کے ڈاکٹر کون ہیں؟ مجھے ملنا ہے ان سے، اور آج کے بعد ان کی تمام فائلز میڈیسنز آپ مجھ سے ڈسکس کریں گی۔ میری وائف ہیں یہ۔ وہاں موجود لوگوں پر ایک نظر بھی ڈالے۔ وہ جیب میں دونوں ہاتھ پھنسائے اطمینان سے بول رہا تھا۔ ابراہیم نے کچھ بولنا چاہا لیکن سدرا بیگم کے ہاتھوں پر دباؤ دینے پر وہ وہیں تھم گیا۔ السلام علیکم، بھاری رعبدار آواز میں سلام کرتے وہ اگلے چند لمحوں میں اس کے ڈاکٹر کے روبرو بیٹھا تھا۔ یہاں بھی اس نے خود کو شیری کا شوہر ظاہر کیا تھا۔ آج سے شیری کے متعلق تمام معاملات آپ مجھ سے ڈیل کریں گے۔ میں ہسبینڈ ہوں ان کا، آپ سے تمام تر باتیں جاننا چاہتا ہوں۔ کینسر کب ڈائگنوز ہوا؟ اتنے دنوں سے آپ کیا ٹریٹمنٹ دے رہے ہیں میری وائف کو؟ آگے علاج کا کیا پروسیجر ہوگا؟ آئی وانٹ ایچ اینڈ ایوری ڈیٹیل۔ ڈاکٹر نے باغور سے دیکھا۔ ٹھہر کر وقار کے ساتھ بات کرتا وہ اپنی دھاک بٹھا چکا تھا۔ دونوں ہاتھ ٹیبل پر رکھے وہ اپنی کونھی ان پر ٹھکائے ان کے بولنے کا منتظر تھا۔ آپ جانتے ہیں انہیں لنگز کینسر ہے۔ شیری کو کینسر 1 سال پہلے ڈائگنوز ہو چکا ہے۔ وہ 1 سال سے ہماری پیشنٹ ہے۔ انیشیل اسٹیج پر تھا تو ہم نے میڈیسن سے ہی پریکیور کرنے کی کوشش کر رہے تھے، مگر اب مرض بڑھتا جا رہا ہے، اور یہ اس طرح بے ہوش ہو جانا، ناک منہ سے خون آنا ان پیشنٹس کے ساتھ ہوتا ہے جب وہ ہیوی اسٹریسڈ آؤٹ ہوں یا بہت زیادہ بے احتیاطی ہوئی ہو۔ شیری ماشاءاللہ ریکور کر رہی ہیں۔ اللہ نے چاہا تو ہمیں سرجری کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی۔ پیشہ ورانہ انداز میں تسلی بخش جواب دیا تھا، پر وہ ہوش میں نہیں آ رہی۔ وہ بے چینی سے بولا۔ وہ مسکرا اٹھی۔ آپ کی وائف کافی ویک اینڈ ینگ ہیں، پھر انہوں نے کسی بات کی بہت زیادہ اسٹریس لی ہے۔ آپ کوشش کریں انہیں خوش رکھیں، پراپر کیئر کریں۔ شیری کی ساتھ ڈائٹ کی بھی پرابلم ہے۔ ان کی باتوں سے محسوس ہو رہا تھا شیری سے اچھی طرح واقف ہیں۔ گھر کب تک لے کر جا سکتے ہیں ہم انہیں؟ وہ ان کی باتوں سے مطمئن نہیں ہوا، اس کے چہرے سے ظاہر تھا وہ تو انشاءاللہ آج ہی ڈسچارج کر دیں گے۔ ڈاکٹر کی بات پر سر ہلاتا اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ یہ کیا حالت بنا لی ہے میرے بچے نے؟ شیری تو میرا بہادر بچہ ہے۔ وہ کچھ دیر پہلے ہی ہوش میں آئی تھی۔ اس وقت افضل ملک کے سینے سے لگی آنکھیں بند کیے ان کی باتیں سن رہی تھی۔
ٹھیک تھی میں بابا، پتہ نہیں کیسے نقاہت کے باعث اس کی آواز مزید دھیمی ہو گئی تھی۔ بابا کی جان، ڈاکٹر بتا رہے تھے آپ نے اسٹریس لی ہے۔ کوئی پریشانی ہے میری گڑیا کو تو بتائیں مجھے بیٹا۔ سدرا بیگم کے ہاتھوں سے سوپ لے کر اسے پلاتے وہ محبت سے بولے۔ نہیں بابا، کوئی پریشانی نہیں ہے، وہ جلدی سے بولی۔ اطہر ملک ڈھیل کی وجہ سے واپس نہیں آ سکے تھے۔ بیلا خاموشی سے خود کو تکتی بیلا کو دیکھ اسے نرمی سے پکارا تھا۔ وہ جو خود پر قبضے ضبط کر رہی تھی، اس کے یوں پکارنے پر تڑپ کر اس کے گلے لگی تھی۔ زاروں قطار روتے وہ ان سب کی آنکھیں بھی نم کر رہی تھی۔ میں کبھی بات نہیں کروں گی تم سے، کبھی معاف نہیں کروں گی تمہیں۔ اپنی تکلیف مجھ سے چھپائی تم نے شیری، کسی اور سے تو میں کوئی گلہ ہی نہیں کروں گی۔ تم ہو میری بہن، تم جواب دہ ہو مجھے، کیوں کیا تم نے یہ؟ اور بابا آپ تو آج بتا ہی دیں، اور کیا کیا چھپایا ہے آپ نے مجھ سے؟ اس کی بات پر افضل ملک کے چہرے پر ایک سایہ سا لہرایا۔ ان کی زرد پڑتی رنگت پر ابراہیم سرحد سے آگے آیا تھا۔ بیلا بہت ہو گیا، لہجے میں کچھ سختی لیے بولتے اس نے افضل ملک کو سہارا دیا۔ آپ تو کچھ بولے ہی نہیں، یہ میرا اور میرے باپ کا معاملہ ہے، غیرت کی مداخلت میں برداشت نہیں کروں گی۔ غصے اور حد سے زیادہ رونے کی وجہ سے اس کی آواز بھاری ہو گئی تھی۔ بیلا میں نے منع کیا تھا بابا کو تمہیں بتانے، میں نے تو سب کو بتانے منع کیا تھا، بابا اور ماما کو، لیکن ابراہیم بھیا کو میرے علاج کی وجہ سے پتہ چل گیا اور تایا جان کو بابا نے بتا دیا۔ تم میری چھوٹی بہن ہو، میں تمہیں اذیت نہیں دینا چاہتی تھی، میں بہت محبت کرتی ہوں تم سے بیلا۔ شیری اس کا ہاتھ تھام کر خود سے لگاتی رسانیت سے بول رہی تھی۔ تم کچھ نہیں ہونا چاہیے، میں مر جاؤں گی شیری، تم جانتی ہو نا۔ وہ جھاگ کی طرح بیٹھتی اس کے ساتھ لگی پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ جو فکر کچھ دیر پہلے غصے کی صورت نکل رہی تھی، وہ اب آنسوؤں کے ذریعے نکل رہی تھی۔ اسے صرف شیری ہی سمجھ سکتی تھی۔ مجھے کچھ نہیں ہوا، میں ٹھیک ہوں، یہ تو کبھی کبھی ہوتا ہے۔ خود کو حشاش پشاش ظاہر کرتی وہ مسکرا کر بولی۔ زوار آ جاؤ بیٹا۔ سدرا بیگم کی آواز پر اس نے چونک کر دروازے کی سمت دیکھا۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا اس کی جانب آ رہا تھا۔ وہ جلدی سے بیلا کے کندھے میں چہرہ چھپا گئی۔ اس کی اس حرکت پر روتی ہوئی بیلا کے لبوں پر بے اختیار مسکراہٹ ابھری۔ کیسی طبیعت ہے اب ان کی؟ اس کی بھاری آواز اپنے قریب سے آتی محسوس کر کے وہ سختی سے آنکھیں میچ گئی تھی۔ بیلا کو پتہ چل چکا تھا، اس کا مطلب وہ بھی جان گیا ہے۔ ماشاءاللہ پہلے سے بہتر ہے میری بچی۔ کیا کہہ رہے ہیں ڈاکٹر؟ کب تک گھر لے جا سکتے ہیں؟ اس کی پیشانی چوم کر سدرا بیگم نے تشکر آمیز لہجے میں اللہ کا شکر ادا کیا۔ بیلا کو پہلی بار ان کا شیری کو زیادہ توجہ دینا برا نہیں لگا تھا۔ اس وقت بچپن سے روا رکھا گیا ان کا رویہ سراسر اس کے دماغ سے محو ہو گیا تھا۔ زیادہ باتیں نہیں کرنے دیں انہیں، ڈسچارج کر دیں گے کچھ فارمیلٹیز کے بعد۔ سنجیدگی سے کہتے وہ اس کی ڈرپ کی میڈیسن چیک کر رہا تھا۔ اس کی لرزتی پلکیں صاف ظاہر کر رہی تھی کہ وہ جاگ رہی ہے۔ وہ جس وقت کمرے میں داخل ہوا تھا اسے بیلا سے باتیں کرتا دیکھ چکا تھا۔ ہسپتال سے گھر آئی سے 2 دن ہو گئے تھے۔ ان 2 دنوں میں بیلا ایک لمحے کے لیے اس کے قریب سے نہیں ہلی تھی۔ اپنا سارا سامان اس نے اس کے کمرے میں ہی سیٹ کر لیا تھا۔ وہ تو اس کی فکر پر مسکرا کر رہ جاتی تھی۔ 1 سال پہلے جب اسے اپنی بیماری کے متعلق پتہ چلا تھا تو وہ بہت روئی تھی، اسے بہت دکھ ہوا۔ اس وقت اسے اس خوف سے نکالنے والا ابراہیم تھا جس نے اسے حوصلہ دیا تھا، اسے احساس دلایا تھا کہ وہ ٹھیک ہو جائے گی، یہ بیماری قابل علاج ہے۔ پھر آہستہ آہستہ اس نے حقیقت تسلیم کر لی تھی، لیکن بیلا کی خود سے اٹیچمنٹ دیکھ کر اس نے ان سب کو سختی سے منع کر دیا تھا کہ بیلا اور زوار کو نہ بتائیں۔ اب بھی وہ اگر یہ بے ہوش نہیں ہوتی تو وہ لوگ لا علم ہی رہتے۔ بیلا کو تو اس نے منا لیا تھا۔ زوار 2 دنوں سے ایک بار بھی اس کے سامنے نہیں آیا تھا۔ وہ جانتی تھی وہ ڈسٹرب ہوگا، لیکن اس وقت اس کے سامنے نہ آنے پر وہ شکر ادا کر رہی تھی۔ شیری زاوی بہت محبت کرتا ہے تم سے، میں سچ کہہ رہی ہوں، میں نے دیکھا ہے۔ بیلا کی بات پر وہ ہوش میں آئی۔ اسے ایک بار پھر زوارنامہ کھولتے دیکھ کر اس نے بے بسی سے اس کی جانب دیکھا، جو پچھلے 2 دنوں سے اسے قائل کرنے کی کوشش کر رہی تھی کہ وہ حارث کے رشتے سے منع کر دے اور زوار کے لیے ہاں کر دے۔ بیلا اگر تم نے یہ بات کرنے کے لیے میرے کمرے میں شفٹ ہوئی ہو تو ابھی کے ابھی اپنے کمرے میں جاؤ، وہ دھیرے سے کہتی دونوں ہاتھوں سے اسے بیڈ سے اتارنے لگی۔ کیوں کر رہی ہو تم مجھ سے شادی؟ ہاں، اتنی تو کوئی عمر نہیں نکلی جا رہی تمہاری۔ تم نے صرف زاوی کی ضد کی وجہ سے اس نانسنس فیملی سے آئے رشتے کے لیے حامی بھری ہے شیری، میں جانتی ہوں۔ وہ غصے سے بھرنا کر بولی تھی۔ اسے مسز تنویر اور ان کا بیٹا بالکل پسند نہیں آئے تھے، تو اور کیا آپشن تھا میرے پاس، تم بتاؤ؟ یوں تو میرے انکار کو وہ کوئی اہمیت دینے پر تیار نہیں تھا۔ وہ بے بسی سے بولی۔ تم کر کیوں رہی ہو اس سے انکار شیری؟ بیلا نے خفگی سے اس کی جانب دیکھا۔
میں نہیں چاہتی میری وجہ سے اس کی زندگی برباد ہو بیلا، وہ تو بیوقوف ہے، خود سے 2 سال پڑھی لڑکی سے شادی کرنے پر تیار ہے، وہ بھی جس کی آتی جاتی سانسیں بھی دواؤں کی مرہون منت ہے۔ تم نہیں جانتی وہ کس قدر جنونی ہو رہا ہے، اگر میں حارث کے لیے ہاں نہیں کرتی تو وہ کسی بھی طرح سب کو راضی کر لیتا۔ میں نہیں چاہتی بیلا کے لوگ کہیں افضل ملک نے اپنی بیمار بیٹی اپنے بھتیجے کے گلے باندھ دی۔ میں اس کے پاس کوئی امید ہی نہیں چھوڑنا چاہتی۔ حارث سے شادی ہو جائے گی تو اس کی آخری امید بھی ختم ہو جائے گی۔ دروازے پر کھڑے زوار نے کرب سے اس سنگ دل لڑکی کو دیکھا۔ بیلا، تم بابا کے پاس جاؤ گے کچھ دیر کے لیے؟ کمرے میں بھاری مردانہ آواز کی گونج پر جہاں بیلا چونکی وہیں شیری نے سہم کر دروازے پر استدا زوار کو دیکھا، جس کی آنکھوں کی سرخی ظاہر کر رہی تھی کہ وہ لفظ بہ لفظ اس کی بات سن چکا تھا۔ بیلا نہیں۔ اس نے آنکھیں میچ کر بیلا کو پکارا، وہ ہوتی تو کوئی جواب دیتی۔ کیوں کیا آپ نے میرے ساتھ اس طرح؟ زوار وہ سر بیٹھ کے کچھ سے لگائے سسک اٹھی۔ میں آپ سے محبت کرتا ہوں شیریں، آپ جانتی ہیں نا؟ کوئی جانے نہیں جانے، آپ اچھی طرح سے بات جانتی ہیں کہ آپ میرے لیے وقتی جذبات نہیں ہیں۔ بچہ میں نہیں ہوں میں۔ وہ بہلاوے نہیں دے مجھے، سچ پوچھا ہے آپ سے۔ وہ ہنوز اسی لہجے میں بول رہا تھا۔ تو نہیں کرو مجھ سے محبت، یہی وجہ ہے انکار کی؟ وہ کرب سے چیخ اٹھی تھی۔ میں قابل نہیں ہوں اس محبت کے زوار، میں مکمل نہیں ہوں، کچھ حاصل نہیں ہوگا تمہیں اس محبت سے۔ میری تو سانسیں بھی مصنوعی ہیں، کسی بھی لمحے تھم جائیں گی۔ انسان جتنا آگے اس راہ پر جاتا ہے تکلیف کی شدت اتنی ہی زیادہ ہوتی ہے۔ تم ابھی پیچھے ہٹ جاؤ پلیز، میں تمہیں، بیلا یا کسی کو بھی تکلیف میں نہیں دے سکتی۔ پھر بھی سب کو میری وجہ سے تکلیف ہوتی ہے۔ بیلا بھی کتنی تکلیف میں ہے میں جانتی ہوں، اور تم؟ سینے میں بڑھتے درد کی شدت کو نظر انداز کرتے وہ بہتی آنکھوں کے ساتھ بول رہی تھی۔ وہ پل بھر کو رکی، وہ لم پینچ کر کھڑا اسے سن رہا تھا۔ 2 دن میں ہی کملا کر رہ گئی تھی، زرد پرتی رنگت، کامتا سراپا، وہ بہت مشکل سے بول رہی تھی لیکن آج بول لینا چاہتی تھی۔ تم تو میرے شہزادے تھے، میرے لاڈلے، تمہارے ساتھ کوئی شہزادی اچھی لگے گی نا، بہت حسین، سب سے منفرد، جو زوار ملک کے لیے اتاری گئی ہو، مجھ جیسی عام صورت کی عام سی لڑکی جس کی سانسیں بھی پوری نہیں ہیں۔ پتہ نہیں کتنا وقت ہے میرے پاس، تم کیوں اپنے حصے میں یہ درد سمیٹنا چاہتے ہو زوار؟ میں تو کسی بھی وقت زخمی مسکراہٹ لبوں پر نہ جانے اور بھی کیا کچھ بولتی، وہ تڑپ کر اسے بھینچ گیا۔ رحم کرے مجھ پر۔ اس کی بھیگی سرگوشی نما آواز ابھری تھی۔ شیری کو اپنی پسلیاں ٹوٹتی محسوس ہو رہی تھیں۔ زاوی، اس کی گھٹی گھٹی آواز پر وہ ہوش میں آیا تھا۔ شیری پلیز مجھ پر بھروسہ کریں، آپ کی یہ حالت تکلیف دے رہی ہے مجھے تو آپ نے اتنا بھی حق نہیں دیا کہ سینے سے لگا کر آپ کے درد خود میں سمیٹ لوں۔ کیوں مجھے اتنا بے بس کر رہی ہیں آپ کیا ہیں؟ آپ مجھ سے پوچھیں نا، زوار ملک کی سانسیں جڑی ہیں آپ سے، آپ کے بنا ادھورا ہوں میں شیریں، پلیز مجھ پر بھروسہ کریں۔ اس کی پیشانی سے سر جوڑے وہ ٹوٹے لہجے میں بول رہا تھا۔ اسے اپنی سانسیں اکھڑتی ہوئی محسوس ہو رہی تھیں، سینے میں درد کی شدت بڑھتی ہی جا رہی تھی۔ نہیں، تم نے وعدہ کیا تھا نا، تم اپنی ضد سے پیچھے ہٹ جاؤ گے، وہ کانپتی آواز میں بولتی گہری سانسیں لے رہی تھی۔ شیری کیا ہوا؟ اس کی مدھم ہوتی سانسوں پر زوار نے اس کا چہرہ ہاتھوں میں بھرا۔ پلیز، وہ آنکھیں موندے گہری سانسیں لے رہی تھی۔ وہ لب بھینچ کر اسے دیکھنے لگا، اسے سانس لینے میں مشکل ہو رہی تھی۔ آپ ٹھیک ہیں؟ چند لمحے اسے یوں ہی تکتے رہنے کے بعد وہ کچھ دور کھڑا ہوتا نرمی سے بولا۔ ٹھیک ہوں، وہ ٹھہر ٹھہر کر بولی، دونوں ہاتھ میں بال پھنسائے اس سے کچھ دوری پر بیٹھ گیا۔ اطہر ملک نے اسے صاف کہہ دیا تھا کہ اگر شیری راضی ہو جاتی ہے تو انہیں کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ سدرا بیگم کو منانا مشکل نہیں تھا، نرمی سے وہ مان نہیں رہی تھی، ذرا ذرا سی سختی پر اس کی سانسیں تھمنے لگ رہی تھیں۔ وہ لب بھینچے بغور اس کی جانب دیکھ رہا تھا، جو وقفہ وقفے سے سسکتی دوپٹہ مروڑ رہی تھی۔ وہ اپنے کمرے میں اس کی موجودگی کا مقصد نہیں سمجھ پا رہی تھی۔ میں نے کچھ کہا ہے ابھی آپ سے؟ یوں رو کیوں رہی ہیں آپ؟ اس کے کہنے کی دیر تھی، وہ پورے زور و شور سے رونے لگی تھی۔ شیری، رونا بند کریں، آپ جانتی ہیں آپ کی حالت کیا ہے۔ اس طرح رونے سے مزید تکلیف ہوگی۔ وہ محسوس کر رہا تھا اسے سانس لینے میں دشواری ہو رہی ہے۔ پانی چاہیے، اس نے ہنوز روتے ہوئے کہا تھا۔
آپ مجھ سے یوں بھی پانی مانگے گی تو میں دے دوں گا، اس طرح رونے کی ضرورت نہیں ہے۔ خفگی سے کہتے اس نے پانی کا گلاس اس کی جانب بڑھایا، جسے وہ گھونٹ میں خالی کر کے دوبارہ اپنے مشغلے میں مصروف ہو چکی تھی۔ بابا اور اماں جان کو کوئی اعتراض نہیں ہے ہماری شادی پر، اور آپ کو ہر صورت حامی بھرنی ہوگی، کیونکہ میں آپ کی اس فضول سی دلیل سے بالکل امپریس نہیں ہوا ہوں۔ وہ اطمینان سے کھڑا اس کے سر پر دھماکے کر رہا تھا۔ یوں تو اس نے ماننا نہیں تھا۔ مما نے کہا یہ؟ وہ بے یقینی سے اس کی جانب دیکھنے لگی۔ ابھی اپنے دماغ پر اتنا زور بالکل نہیں ڈالیں۔ اس کا کینولا لگا ہاتھ نرمی سے اپنے ہاتھ میں تھامتے وہ اسے لیٹنے کا اشارہ کر رہا تھا۔ وہ ہمیشہ کی طرح احتیاط سے اس کا ہاتھ تھامے اس کی انگلی میں چمکتی وہ انگوٹھی دیکھ رہا تھا۔ میں راضی نہیں ہوں، وہ بے بسی سے چیخ رہی تھی۔ کمزوری کے باعث آواز حلق ہی میں دب گئی تھی۔ فی الحال اپنی طبیعت ٹھیک کریں، راضی آپ ہو جائیں گی۔ اس سے سکون میں ذرا برابر فرق نہیں آیا تھا۔ اسی احتیاط سے اس کی انگلی سے انگوٹھی نکال کر اس نے پرسکون سانس فضا کے سپرد کی۔ سوار کیا کر رہے ہو؟ میری رنگ واپس کرو۔ وہ تڑپ کر اس کی جانب لپکی تھی۔ آپ میری ہیں شیری زوار ملک کی، آپ کے تن پر سجی ہر چیز میری کمائی کی اور میرے نام کی ہوگی۔ کاش آپ سمجھ سکتی جتنی دیر یہ رنگ آپ کے وجود سے جڑی رہی ہے میں کس اذیت میں مبتلا رہا ہوں۔ اطمینان سے رنگ جیب میں ڈال کر وہ دروازے کی جانب بڑھنے لگا۔ کچھ یاد آنے پر ایک بار پھر اس کی جانب آیا جو بے بسی سے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ زندگی کی چند سانسیں باقی ہوں یا ساری عمر، آپ پر صرف زوار ملک کا حق ہے، اور زوار ملک کی ہر سانس پر آپ کا حق ہے۔ یہ چند سانسیں جنہیں آپ اہمیت نہیں دے رہی یہ میری مکمل حیات ہے شیری افضل ملک۔ کیونکہ آپ کی سانسیں نہیں رہی نا تو زندگی کتاب میں میرا بھی وہ ورق آخری ہوگا۔ آئندہ اتنے ظالم بننے سے پہلے ایک بار میری چلتی سانسوں کے بارے میں سوچ لیجیے گا جو آپ کو دیکھ کر بھرتا ہوں۔ اس کی کلائی تھام کر نبض آنکھوں سے لگائے وہ اس پر سور پھونک گیا۔ اسے اپنی دھڑکنیں کلائی میں دھڑکتی محسوس ہوئی۔ آج پہلی بار اس نے یوں پکارا تھا۔ آنکھیں موندے اپنی سانسیں ہموار کرنے لگی۔